السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سائرہ سٹوری ہب۔ آج کا میرا ناول ہے خسارہ پارٹ 1۔ رات کی رمزدہ وحشت ناک جھولی میں دیو کامت مجسمہ نفس کود پھاند کر فلک پاش کہکے لگا رہا تھا۔ رمزدہ شب فلک تا خاک نام نہاد انسانوں کے چار اطراف رقصاں تھی، اتر کر گھوم رہی تھی، گھوم کر لپٹ رہی تھی اور بجھ کر جل کر بھڑک رہی تھی، کیونکہ ایسی رات ناصرہ کی چیخ گھر کے کونے کونے میں پھیل کر زمین کے ذرے ذرے کو گواہ بنا بنا ساتھ لا رہی تھی، کیونکہ یہ آسرا ہی تھی جو فیروزہ کی اماں تھی، اور یہی آسرا تھی جو صاحب اولاد نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ شادی شدہ نہ ہو سکی تھی۔ عافیہ نے اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کے منہ سے خون کی لکیر نکلتے دیکھی تو اس کے اندر سے ایک دم وحشت کا ریلا کود پھاند کر اسے پیچھے، بہت پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا، جیسے دلدل کا سوتا پھوٹا ہو، جو اتنی آہستگی سے، اتنے توازن سے گہرے پاتال میں لے جاتی ہے کہ دھنسنے والے کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اندر ہی اندر دھنس رہا ہے یا دلدل کو اپنے ساتھ لیے اوپر اٹھ رہا ہے۔ فیروزہ مدہوش تھی، بے ہوش تھی، یا اس کے آگے بہت کچھ تھا، یا اس کے پیچھے بھی بہت کچھ تھا۔ اس کی بیٹی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن فیروزہ، لیکن 3 بیٹوں کی ماں کی آنکھیں کھل سی گئی ہیں۔ اس بیٹی کی ماما اس کے پیروں کی طرف کھڑی ہے، ساکت خاموش۔ اسی بیٹی کی اماں جانیاس کے سرہانے بیٹھی باولی سی ہو رہی ہے۔ فیروزہ یس کی اماں جان نے چیخ ماری، اٹھیے بھابی، جلدی فون کریں، ڈاکٹر کو دیکھیں، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسے کیسے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ بھابی فیروزہ، ایک پاگل دوسری پاگل کو جھنجھوڑ رہی تھی، تیسری صحیح الدماغ بشر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، خاموش جواب الجواب۔ خون کی ایک لکیر اس کی ناک میں سے بھی نکل رہی تھی، نکس کی ایک لکیر اس کے نفس پر بھی پھری تھی۔ فیروزہ کے دماغ کی رو یقینی طور پر کل رات غلط سمت بھاگی دوڑی ہوگی، غلطی کی طرف، نہ سمجھی کی طرف، لا علمی سے۔ اس کی ماما کی روح بھی بھاگی دوڑی تھی، غلطی، غلط گناہ کی طرف۔ فیروزہ ماں اس کا سر گود میں رکھ کر اسے چوم رہی تھی، اسے مار رہی تھی، اس کے کانوں کے پاس چلا رہی تھی۔ فیروزہ ماما جانی جواب الجواب کھڑی دلدل ہوتی زمین میں دھنس دھنس گئی۔ اپنی بیٹی سے نظریں ہٹاتے بچاتے اس کی نظریں آسرا تک آ کر مجسم انجام بن چکی تھیں۔ عافیہ آسرا پر اپنی نظریں گاڑے اندر ہی اندر دھنس رہی تھی، اپنی بیٹی کے سرہانے سے پھوٹتی موت کے پرندے کی پھڑپھڑاہٹ اسے دہلا رہی تھی۔ پر اب دیر ہو گئی تھی، امال کے پرندے کے پروں پر اس نے سیاہی پھیر دی تھی۔ حضرت انسان ملامتی شیطان کیوں بنا؟ پختہ عمر کی بن بیاہی آسرا فیروزہ کا سر گود میں رکھے تڑپ رہی ہے، اس کی بیٹی اور اپنی بیٹی جیسی فیروزہ کے لیے۔ پختہ عمر کی آسرا کبھی چھوٹی عمر کی فیروزہ تھی، جب وہ 32 سال کی تھی، تب جب وہ اس کی اکلوتی بھابی بنی تھی، تب سے پہلے خاص کر وہ گہرے سانولے رنگ کی تھی اور یتیم تھی۔ اپنے بڑے کنبے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اس کی اتنی عمر ہو گئی، لیکن شادی نہ ہوئی۔ پھر اس سے 8 سال چھوٹے 8 جماعتیں پاس گاؤں کے رہائشی کا رشتہ آیا تو شہر کی نوکری یافتہ لڑکی کو اس کی ماں نے گاؤں کے رہائشی سے بیاہ دیا۔ فرقان دراز قد اور خوبصورت تھا، بس وہ پینڈو تھا، سیدھا سادہ تھا، اور اس کی چھوٹی بہن بھی سیدھی سادی تھی، آسرا۔ ان کی ماں آسرا کی پیدائش سے فوت ہوئی تھیں، اور باپ جب آسرا 10 سال کی ہوئی تو فرقان کو ایک گھر سنبھالنے والی چاہیے تھی۔
بس اسے عافیہ کے گہرے سانولے رنگ سے مطلب تھا، نہ اس کی عمر سے۔ گاؤں کا گھر بکوا کر عافیہ انہیں شہر لے آئی۔ دونوں کچھ ایسے تھے کہ جو ریڈیو کو سن لیا وہی سچ۔ یہ سچ اور مچ ان کے لیے عافیہ بن گئی۔ شہر والی تھی، بہت پڑھی لکھی تھی اور عقل مند تو بہت ہی زیادہ تھی۔ فرقان پیٹرول پمپ پر نوکری کرنے گیا اور عافیہ پھر اس سے آفس جانے لگی۔ گاؤں میں آسرا باقاعدگی سے اسکول جاتی تھی۔ گاؤں چھوڑا تا اسکول بھی چھوڑا۔ عافیہ نے کہا کہ وہ اگلے سال اس کا اسکول میں داخلہ کروا دے گی، لیکن اگلے سال کیا، کسی بھی سال اس کا داخلہ نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی بھابھی سچ اور مچ تھی اور وہ بے چاری سی آسرا۔ اگر وہ اسکول جاتی تو گھر کے کام کون کرتا؟ آسرا ہی صبح ان دونوں کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی، برتن صفائی، دوپہر کا کھانا، وہ سب بہت پھرتی سے کرتی۔ بن ماں کے پتلی تھی، بن ماں کے پلی تھی۔ 14 سال کی عمر سے ہی اسے سب کرنا آتا تھا۔ عافیہ اسکول سے تھکی آتی تو آ کر سو جاتی۔ شام میں آسرا سبزی بنا دیتی، دل چاہتا تو عافیہ سالن بنا دیتی، ورنہ سالن، آٹا، روٹی آسرا سب خاموشی سے کیے جاتی۔ اس سب کرنے میں اسے اسکول بھیجنے کی غلطی کون کرتا؟ بھابھی سال گزر گیا، وہ آئے دن بڑی آس سے سوال کرتی۔ نہیں، وہ جھٹ کہتی۔ دونوں گاؤں کے رہائشی، سیدھے سادے، نہ انہیں ایڈمیشن منتھ کا پتہ تھا، نہ شہری اسکولوں کے قواعد و ضوابط کا۔ اسے اسکول داخل کروا دو عافیہ، ایک دن فرقان نے کہا۔ جب بار بار کہنے لگا تو ناچار عافیہ اسے اسکول لے گئی۔ پرنسپل نے آسرا کے سامنے کہا، ایڈمیشن تو نہیں ہو سکتا۔ آسرا کو کیا بات سمجھ آتی؟ عافیہ نے ہی سمجھائی کہ پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تم گاؤں کے اسکول سے پڑھ کر آئی ہو، نہ تو گاؤں کی پڑھائی یہاں نہیں چلتی، انہیں تمہارا ٹیسٹ لینا ہوگا اور وہ ٹیسٹ 1 سال بعد، تمہیں پورے 2 سال بعد ہوگا۔ سامنے کہا، 2 سال بعد بھابھی؟ 2 سال مطلب اگلے سے اگلے سال ہوگا ٹیسٹ؟ میری تو 3 جماعتیں رہ جائیں گی بھابھی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس اب یہی ہوتا ہے یہاں۔ آسرا پھر سے 2 سال کے لمبے انتظار میں جا پڑی۔ فرقان سے کہہ دیا۔ پرنسپل نے انگلش میں کچھ سوال جواب کیے تھے، آسرا نے ان کے جواب نہ دیے۔ انہوں نے کہا، فی الحال گھر میں پڑھاؤ اور آسرا سے کچھ نہ پوچھنا، اس کا دل چھوٹا ہوگا۔ رکان کتابیں لایا کہ آسرا گھر میں رہ کر پڑھو۔ چند دن کے بعد عافیہ نے کتابیں اٹھا کر رکھ دی کہ چھوٹا جاذب پھاڑ دے گا، جب اسکول جاؤں گی تو نکال لینا۔ عافیہ آفس جاتی رہی۔ وہ جاذب کو سنبھالتی، اس کا فیڈر بناتی، اسے کھلاتی بہلاتی اور تھک کر اس کے ساتھ ہی سو جاتی۔ سال حماد آ گیا۔ آسرا کے پاس اب 2 بچے ہو گئے۔ عافیہ نے میکے والوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتی، میرے بچے میرے پاس نہیں آتے اور آسرا کے پاس سے نہیں جاتے، کیئر سے بہت کرتی ہے، ان کی پھپھو جانی ان سے ہے، کوئی آسرا جیسی پھپھو کسی اور کے پاس۔ آسرا اپنی تعریف سن کر پھولی نہ سماتی، خاص کر شہری کھانے کھانے والوں اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بڑے صوفوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے تو اسے لگتا کہ اس کی زندگی کا حاصل وصول ہو گیا۔ وہ اور بھاگ بھاگ کر جاذب اور حماد کے کام آتی، ماسی آتی، گھر کی صفائی کر جاتی اور وہ دونوں بچوں کو دیکھتی۔ وہ سال گزرے، 3 بھی گزر گئے۔ درمیان میں جب جب وہ اسکول کا سوال کرتی، بھابھی کچھ اس طرح سے جواب دیتی، آسرا، یہ سرکاری اسکولوں کے استاد بہت مارتے ہیں، میری اماں کے ادھر ساتھ والی خالہ کی نواسی کے بازو کی ہڈی توڑ دی۔ یہ شہر ہے نا، یہاں یہ سب ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو اسکول جوتے ہیں نا، گندی گندی سندی زمینوں پر بناتے ہیں، خاص کر قبرستانوں کی زمینوں پر، اور یہاں جنوں اور چڑیلوں کے سائے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے اخبار میں خبر آئی کہ ایک بچی کی لاش ملی اسکول کے باتھ روم سے،
ایک بچی چھت سے گر کر اپنی دونوں ٹانگیں توڑوا بیٹھی۔ ایک کا اندھیرے میں کسی نے گلا دبا دیا۔ تڑپ تڑپ کر بچی مر گئی۔ اگلے دن لاش اسکول کے بند گٹر سے ملی۔ میرا تو دل کانپ جاتا ہے یہ سن کر کہ تو بھی اسکول جائے گی۔ میرے بس میں ہو تو کبھی اپنی پیاری آسرا کو اسکول نہ جانے دوں۔ یہ شہروں کے اسکول، ان سے تو موت اچھی ہے۔ بے چاری آسرا سم سہم گئی۔ فرقان کو یاد آتا تو کہتا، آسی تو کیوں نہیں جاتی اسکول؟ کتنی بار کہہ چکا ہوں اپنی بھابھی کے ساتھ جا اور داخلہ لے لے۔ وہ صاف کہنے لگی، مجھے نہیں جانا بھائی جان، اسکول نہیں پڑھنا مجھے۔ نہ وہ گئی نہ وہ پڑھی، وہ بڑی ہوتی گئی، گھر اور بچے سنبھالتی رہی، 3 بھتیجوں کی پھپھو جان بن گئی، 24 سال کی ہو گئی۔ فرقان قطر چلا گیا، عافیہ نے ہی بھیجا۔ اسے بڑا گھر چاہیے تھا، گاڑی لینی تھی، اسے نفس کی کلائی تھامے۔ کاش کبھی تو انسان ذرا رک کر دیکھے کہ وہ نفس کے ساتھ کس راستے پر بھاگتا چلا جا رہا ہے۔